الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست حافظ محمد یاسر صاحب نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں استفسار کیا کہ ان کی کچھ سیرت کے بارے میں بتایا جائے۔ احمد رضا خان کون ہیں؟ الجواب بعون المالک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سمپل سی زبان میں شعر کے اندر یہی کہوں گا، وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم پر مگر، لیکن اس صدی میں تنہا وہ میرے رضا کا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے علم کے حوالے سے، تبحری علم کے حوالے سے، فقاہت کے حوالے سے، بلاغت کے حوالے سے، فصاحت کے حوالے سے، آپ کی روحانیت کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے جس وصف کو بھی دیکھا جائے کمال نظر آتا ہے۔ آپ کے نعتیہ اشعار کو دیکھا جائے تو کمال ہیں، آپ کے فتاوی جات کو دیکھا جائے تو کمال است ہے، آپ کے علمی دلائل کو دیکھا جائے تو کمال است ہے۔ فتاوی رضویہ شریف، ہدائق بخشش، ملفوظات اعلیٰ حضرت، کم و بیش 1000 سے زائد کتب آپ نے پچھلی صدی کے اندر تحریر فرمائی۔ فتاوی جات میں سے فتاوی رضویہ شریف آپ کا کمال ہے، جس میں آپ نے مختلف موضوعات پر جو ہے وہ کلام کو تحریر فرمایا۔ آپ کا ایک رسالہ ہے الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ، اس رسالے کا تعارف بھی آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا۔ یہ آپ نے عرب کے اندر حرم شریف میں بیٹھ کر اس کو تحریر فرمایا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر دلائل پیش کیے۔ اسی طرح آپ نے ترجمہ کنز الایمان، قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ تحریر فرمایا، اور کیا شاندار آپ نے ترجمہ فرمایا اس آیت کریمہ کا، واوا جادہ کا ضالًا فہدیٰ، محبوب آپ کو اپنی محبت میں گم پایا اور پھر اپنی طرف جو ہے وہ راہ دکھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ پاک کی عطا سے، اگر آپ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دل بھی عشق والا ہونا چاہیے، ذہن بھی عشق والا ہونا چاہیے، فکر بھی جو ہے وہ عاشقوں والی ہونی چاہیے، سوچ بھی عاشقوں والی ہونی چاہیے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جس کو بارہا مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اس کو احمد رضا کہتے ہیں۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر پہرا دیا اس کو احمد رضا کہتے ہیں۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر پہرا دیا اس کو احمد رضا کہتے ہیں۔ جس نے 13 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ فتاوی جات کو تحریر کرنا شروع کر دیا اس کو احمد رضا کہتے ہیں۔ جس کو سنہری جالیوں کے سامنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بیداری میں زیارت ہوئی اس کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سید زادوں کا ادب جس نے ہمیں سکھایا اس کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ حضور کی نعت پڑھنا اور سننا جس نے سکھایا اس کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو پھیلایا اس کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلایا اس کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و فیوز کو عام کیا اس کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ جس نے سید زادوں کا ادب بتایا اس کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ جس نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم کے حوالے سے بتایا اس کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ جس نے قرآن و سنت پہ عمل کرنا سکھایا اس کو احمد رضا خان کہتے ہیں۔ اور جس نے دلوں کے اندر نعتیہ کلام کے ذریعے سے عشق و محبت کو معمور کیا
اس کو امام احمد رضا خاں کہتے ہیں، اس کو بریلی کا تاجدار کہتے ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس کو شہنشاہ علماء کہتے ہیں، اور اس کو شہنشاہ فصحاء کہتے ہیں۔ جس نے علم کے ذریعے سے دین کی ترویج کی اس کو احمد رضا خاں کہتے ہیں، جس نے کلام کے ذریعے سے علم کی ترویج کی اس کو احمد رضا خاں کہتے ہیں، حضور کے عشق کے ساتھ سینوں کو معمور کیا اس کو احمد رضا خاں کہتے ہیں۔ ہم بہت سارے نعتیہ کلام سنتے ہیں، لیکن اکثر طور پر عوام اور اہل سنت کے افراد ان کے یہ نالج میں نہیں ہوتا کہ یہ کلام کس نے لکھا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام لکھا۔ اسی طرح ایک مشہور زمانہ کلام ہم سنتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور آپ کا مشہور زمانہ کلام پڑھا جاتا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابروا کے عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا، اور پشت پر ڈلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور پر اترا صحیفہ نور کا۔ یہ جو پیارا کلام لکھا ہے یہ میرے امام احمد رضا خاں کا لکھا ہوا کلام ہے۔ اسی طرح آپ کا کلام قصیدہ معراج کی صورت کے اندر وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور آپ نے کیا خوب لکھا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہے جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت سمتوں کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے۔ اور قصیدہ معراج کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حرم کے اندر حتیم میں غسل دیا گیا تو غسل دینے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ یہ کلام میرے امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، لم یاتی نظیرک فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، آنا فی آتشم و سخا کا تم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، بنے سنہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ یہ میرے امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا کلام ہے۔ اور آپ کیا خوب فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور آپ کا کتنا پیارا لکھا ہوا کلام ہے، اکثر مساجد میں جمعہ کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، محافل میں محافل کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ کتنا پیارا کلام ہے، وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا خوب ارشاد فرمایا، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور عاجزی کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں،
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ لاکھوں سلام۔ یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ آپ کے کلام پڑھنے اور سننے پر آئیں تو وقت طویل چاہیے، ایک عرصہ چاہیے، سننے کے لیے وقت چاہیے، بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ میں اپنا کلپ مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں، جو میں نے مختصر سا تعارف نعتیہ صورت میں امام احمد رضا خان کا بیان کیا، فتاوی جات کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ہدایت بخشش کی تو بات ہی کچھ اور ہے، آپ کے لکھے ہوئے رسائل کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آخر میں یہی تعارف پیش کروں گا، آپ عاشق رسول بھی تھے، آپ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، آپ صوفی باصفا بھی تھے، عظیم المرتبت بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے، بندے کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ملانے والے بھی تھے، حضور کی عزت پر پہرا دینے والے بھی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا تعاقب کرنے والے بھی تھے، اور حضور کی ثنا بیان کرنے والے بھی تھے۔ ایک جگہ پہ آپ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اپنی ذات کے حوالے سے، آپ نے اپنی سیرت کے حوالے سے، جب آپ کلام لکھتے ہیں تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ نے کیا فرمایا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا، جنت کی بلبل بھی یہی کہتی ہے، یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، یا رسول اللہ ہند میں آپ کی تعریف جو احمد رضا نے کر دی وہ کوئی اور مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ تو المختصر، میرے امام احمد رضا خان عالم بعمل بھی تھے، صوفی باصفا بھی تھے، بندے کو رسول اللہ سے ملانے والے بھی تھے، عاجزی کے پیکر تھے۔ میرے امام احمد رضا خان علم کا ایک دریا، سمندر، جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ کہہ لیں، پچھلی صدی کے آپ مجدد بھی تھے۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں، بعضوں کی زبانوں سے ہم سنتے کہ ہم بریلوی نہیں لکھوائیں گے، ہمیں بریلوی لکھنے سے تکلیف ہوتی ہے یا بریلوی لفظ استعمال کرنے سے تعریف ہوتی ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ڈوگر کہنے سے تکلیف نہیں ہوتی، اپنے نام کے ساتھ ملک لگانے سے تکلیف نہیں ہوتی، اپنے نام کے ساتھ جٹ لگانے سے تکلیف نہیں ہوتی، اپنی کاسٹ، اپنی برادری کا ذکر کرتے ہوئے ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ بریلوی کی نسبت لگائیں گے تو تکلیف ہوگی، ذرا غور و فکر کیجئے، بلکہ پورا سوچئے، پورا غور و فکر کیجئے کہ ولیوں سے نسبت کریں گے، میرے اللہ نے چاہا دنیا میں ولیوں سے محبت کریں گے، مجددوں سے محبت کریں گے، دینداروں سے محبت کریں گے، قیامت کے دن بھی ان کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ جب دنیا کی جو ہماری کاسٹ ہے، برادری ہے، وہ نسبت کے طور پر ذکر کرنے میں ہم کوئی برا محسوس نہیں کرتے، تو ولیوں کی نسبت کرنے میں برا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نقشبندی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہم عطاری بھی ہیں، ہم سہروردی بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، ہم بریلوی بھی ہیں، ہم مالکی بھی ہیں، ہم شافعی بھی ہیں، ہم سارے ائمہ کرام کو ماننے والے ہیں، اور مسلک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم حنفی بھی ہیں، عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم حنفی، مالکی، شافعی، ان سب بزرگوں کا عقیدہ صاف اور شفاف تھا۔ ہم یہ سارے کے سارے ہیں، ہم بڑوں کا ادب کرنے والے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہیں، کیونکہ پیارے محبوب نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔